क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास ताकत हो, जब आपके दुश्मन आपके सामने बेबस खड़े हों, जब आपके हाथ में इंतकाम लेने का पूरा इख्तियार हो, तो आप क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा 1400 साल पीछे, एक ऐसे वाक़े की तरफ जिसने पूरी इंसानियत को एक सबक दिया। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे 13 साल तक अज़ियतें दी गईं, जिसके साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसे अपने ही शहर से निकाल दिया गया। लेकिन 8 साल बाद जब वो वापस आया 10,000 फौजियों के साथ, जब पूरा शहर उसके कदमों में था, तो उसने क्या किया? क्या उसने इंतकाम लिया? क्या उसने खून का बदला खून से लिया? आज मैं आपको सुनाऊंगा मक्का की फतह की वो हकीकी कहानी जो आपने शायद इस तरह कभी नहीं सुनी। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी सोच बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 630 ईस्वी का जिक्र है। अरब का सहरा मक्का, वो शहर जो उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे अहम मजहबी मरकज था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फतह मक्का के दिन की कहानी सुनाऊं, आपको समझना होगा कि इनसे पहले क्या हुआ था। तसव्वुर करें, एक शख्स जो अपने शहर में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर है। लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं कि अपनी अमानतें उसके पास रखते हैं। लेकिन जब यही शख्स लोगों को बुतों की पूजा छोड़ने और एक खुदा को मानने की दावत देता है, तो क्या होता है? पूरा शहर उसका दुश्मन बन जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम आज दुनिया के 2.5 अरब से ज्यादा लोग इज्जत से लेते हैं। लेकिन इस वक्त मक्का में उन पर क्या गुजर रही थी, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आप नमाज पढ़ रहे हों और कोई आपकी गर्दन पर कपड़ा डालकर गिला घूंटने लगे, तो कैसा लगेगा? ये अक़बा बिन अबी मुआयत ने किया। जब आप सजदे में हों और कोई ऊंट की ओझरी आपकी पीठ पर रख दे, तो क्या महसूस होगा? ये अबू जहल और उसके साथियों ने किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आपके साथी, वो लोग जिन्होंने आपका साथ दिया, उन पर क्या गुजरी? बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, एक हबशी गुलाम, दोपहर की चलचलाती धूप में तपती रेत पर लिटा दिए जाते, सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता। उनसे कहा जाता, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन वो सिर्फ यही कहते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यासिर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी समिया रजी अल्लाह अन्हा, इस्लाम के पहले शहीद, उनके सामने उनके बेटे अम्मार को तड़पाया जाता। अबू जहल ने समिया को अपने नेज़े से शहीद कर दिया। एक औरत, एक माँ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। खब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाह अन्हु को लोहे की जरा पहनाकर धूप में खड़ा कर दिया जाता, जब तक कि जरा इतनी गर्म ना हो जाए कि उनकी पीठ की चर्बी पिघल कर बहने लगे। ये सुनकर दिल दहल जाता है ना। फिर आया शौबे अबी तालिब का बाइकॉट। 3 साल, पूरे 3 साल मुसलमानों को एक घाटी में कैद कर दिया गया। न कोई उनसे तिजारत करता, न कोई उनसे बात करता, न उनको खाना मिलता। बच्चे भूख से बुलबुलाते, औरतें पत्ते उबाल कर खाते, मर्द बेबस। और फिर ताइफ का सफर। जब मक्का में हालात बहुत बिगड़ गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, इस उम्मीद पर कि शायद वहां के लोग इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन वहां के सरदारों ने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि शहर के औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वो पत्थर मारते रहे। आप खून में लथपथ हो गए, जूते खून से भर गए। आप बाग में गिर पड़े और आसमान की तरफ देखकर दुआ की। लेकिन इस दुआ में बद्दुआ नहीं थी, सिर्फ ये था, ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और कहा, अगर आप चाहें तो मैं उन 2 पहाड़ों को उन पर गिरा दूं। लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। फिर हिजरत हुई
مدینہ کی طرف۔ لیکن مکہ والوں نے وہاں بھی چین نہیں لینے دیا۔ ایک کے بعد ایک جنگیں، بدر، احد، خندق۔ مسلمانوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ سن 128 میں صلح حدیبیہ ہوئی، ایک معاہدہ جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگتا تھا، لیکن اللہ نے اسے قرآن میں فتح مبین کہا۔ 2 سال تک امن رہا، لیکن پھر قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا، بے قصور لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اب وقت آ گیا تھا۔ رمضان کا مہینہ، ہجرت کا 8واں سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل کو پیغام بھیجا۔ 10,000 صحابہ جمع ہوئے۔ یہ تعداد اتنی بڑی تھی کہ پورے عرب میں کبھی اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا، اتنی خاموشی سے کہ مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو رات میں ہر سپاہی نے آگ جلائی۔ 10,000 آگی، پوری وادی روشن ہو گئی۔ مکہ والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ابو سفیان، جو کبھی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ حالات دیکھنے نکلا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور نبی کریم کے سامنے لایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا، وہ فیصلہ کن لمحہ۔ ابو سفیان، وہ شخص جس نے برسوں تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، وہ شخص جس نے جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لشکر کی قیادت کی، وہ شخص جس کی بیوی ہندہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، مکمل طور پر بے بس۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ ابو سفیان نے چاروں طرف دیکھا، 10,000 فوجی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی سچائی جانچنے کے لیے ایک منفرد کام کیا۔ آپ نے عباس سے کہا، صبح ابو سفیان کو پہاڑ کی اس گھاٹی میں کھڑا کر دینا جہاں سے وہ پوری فوج کو گزرتا ہوا دیکھ سکے۔ اگلی صبح ابو سفیان کو وہاں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر شروع ہوا وہ منظر جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ ایک کے بعد ایک قبیلے گزرنے لگے، ہر قبیلہ مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ، منظم، پرعزم۔ قبیلہ سلیم گزرا، قبیلہ غفار گزرا، قبیلہ اسلم گزرا، ہر قبیلے کے ساتھ سینکڑوں مجاہد۔ ابو سفیان حیران تھا، یا عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس جواب دیتے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اور پھر آیا وہ لشکر جو سب سے مختلف تھا، سبز اور سیاہ رنگ کے جھنڈوں کے ساتھ، اتنے منظم کہ آدمیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ذرہیں چمک رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ ایک لائن میں۔ ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عباس نے کہا، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے انصار و مہاجرین۔ ابو سفیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا، اے عباس، آج تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ عباس نے فوراً جواب دیا، یہ سلطنت نہیں، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان بے ساختہ بول اٹھا، واللہ اب کسی قوم کو اس قوم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب ابو سفیان کو حقیقت سمجھ آئی۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ لوگ ایمان کی طاقت سے جمع ہوئے تھے۔ اب لشکر مکہ کے دروازے پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ لشکر چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوا۔
صرف ایک جگہ سے تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، لیکن وہ بھی جلد ختم ہو گئی۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، وہ شہر جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، وہ شہر جہاں آپ پر پتھر مارے گئے تھے، وہ شہر جس کے لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، وہ شہر اب آپ کے قدموں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار، سر جھکائے، انتہائی عاجزی سے مکہ میں داخل ہوئے، اتنا جھکے ہوئے کہ آپ کا سر تقریباً اونٹنی کے کجاوے کو چھو رہا تھا۔ یہ تھی فاتح کی عاجزی۔ آپ نے سورہ فتح کی تلاوت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف گئے، وہاں 360 بت تھے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کی طرف اشارہ کیا اور یہ آیت پڑھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ کہ جس بت کی طرف آپ اشارہ کرتے وہ اپنے آپ گر جاتا۔ ایک ایک کر کے تمام بت گرتے گئے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اندر کی دیواروں پر جو تصویریں تھیں انہیں مٹایا گیا، کعبہ کو اس کی اصل شکل میں واپس لایا گیا۔ اور اب آیا وہ لمحہ جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا۔ مکہ کے تمام لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہیں یاد تھیں وہ تمام اذیتیں جو انہوں نے مسلمانوں کو دی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، پورا مکہ آپ کے سامنے تھا، خاموشی تھی، سناٹا تھا، دل دھڑک رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے اہل مکہ، تمہیں کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہ شخص کریم ہے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر آیا وہ جملہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی قصاص نہیں، مکمل معافی۔ دوستو، اس لمحے کی عظمت کو سمجھیں۔ 13 سال کی مظلومیت، 8 سال کی جلا وطنی، شہیدوں کا خون، یتیموں کے آنسو، بیواؤں کی آہیں، سب کچھ بھلا دیا گیا۔ یہ تھا وہ اخلاق جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا۔ ابو سفیان جو کل تک دشمن تھا آج مسلمان تھا۔ ہند جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی فتح مکہ، یہ تھی وہ فتح جو تلواروں سے نہیں اخلاق سے حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند مجرموں کو سزا دی جنہوں نے انتہائی سنگین جرائم کیے تھے، لیکن ان میں سے بھی کئی کو بعد میں معاف کر دیا گیا۔ مکہ میں امن قائم ہوا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی